بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ قل فرما دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم، تو تمہارے گناہوں پر کیوں عذاب فرماتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، بادشاہی ہے اللہ کی زمین و آسمان کی۔ وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پچھلی آیہ کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سیدہ مریم کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے اس پر گفتگو کی گئی کہ یہ قابل فنا ہے، اور قابل فنا ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ الہ نہیں ہے، کفر کرتا ہے جو اس طرح کا لفظ بولتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اپنے بارے میں جو خوش فہمیاں، بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے خوش فہمی کوئی پال لینا، جو خوش فہمیاں عیسائیوں اور یہودیوں نے پالی ہوئی تھیں ان کا رد کیا گیا۔ ان کی خوش فہمیوں میں کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ انہوں نے ذہن بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی تردید فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی حاضر تھے، تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا، آپ دوسروں کی فکر کریں، انہیں عذاب سے ڈرائیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ فرمائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو، اللہ کے پیارے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں عطا فرماتا ہے؟ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یہودی اور عیسائی دونوں کا کہنا۔ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ان کی اولاد سے ہیں، ہم ان کے پیارے ہیں، تو جو بیٹے کو پیارا ہو وہ باپ کو پیارا ہوتا ہے۔ اس طرح عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے پیارے ہیں، تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اب اس پہ ایک اشکال آتا ہے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ کا ولی ٹھیک ہے تو پھر اللہ کے ولی پہ تکلیف کیوں آتی ہے؟ اگر سنی ٹھیک ہیں تو سنیوں پر کیوں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو یاد رکھیے ایک ہوتا ہے تکلیف آنا اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا۔ تکلیف میں اور عذاب میں فرق ہے۔ عذاب آتا ہے تو سور بنا دیا جاتا ہے، عذاب آتا ہے تو بندر بنا دیا جاتا ہے، عذاب آتا ہے تو پلٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، اندھے منہ گرایا جاتا ہے۔ تو یہ ان پر عذاب آتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم آخرت میں 40 سال بس جہنم میں جائیں گے، باقی پھر ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان کو کہا گیا کہ دنیا پہ ایک قیاس کر لو، دنیا میں تمہیں جس ذلت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، جو عذابات آتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اگر دنیا میں تمہیں تمہارے ان کفر کی وجہ سے عذاب دے رہا ہے تو آخرت میں بھی تمہارے ساتھ یہی سلسلہ ہوگا۔ تو آسمان سے پتھر برسنا، صورتیں مسخ ہو جانا، اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف ان کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتی ہے، صبر کرتے ہیں تو مزید اس سے قرب الہی میسر آتا ہے۔ دوسرا یہ بات کہ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب پھر کیوں دیتا ہے؟ اور یہ جو بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یہ ان کی بات سراسر غلط تھی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے
بیٹا ہونا یہ بھی سراسر غلط تھی۔ یہ جو پیارا ہونا ہے، پیارا ہونا، یہ مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیارا بن سکتا ہے، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے، فَتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، یحببکم اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیارا بنا لے گا۔ شب و روز ہر معاملے میں جتنی لگن لگ جائے کہ میں نے رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، محبت پیدا ہو جائے، اور محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی بندہ جس کے ساتھ پیار ہو اس کی ادائیں بندے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس قدر زیادہ یہ لگن لگتی جائے گی اس قدر زیادہ بندہ اللہ پاک کی رحمت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی ایک ذریعہ ہے۔ بذات بندہ کہے کہ میں محبوب بن جاؤں تو اس طرح کا کچھ نہیں ہو سکتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، تین قسم کے ہیں۔ ایک ہے کافر، اس کے بارے میں اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن پاک میں ایک نہیں 20 آیات بینات کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں بھیجے گا۔ دوسرا ہو گئے مومن، متقی، پرہیزگار، اور کچھ ہو گئے فاجر۔ متقی پرہیزگار ہیں، اللہ پاک بخشش عطا فرمائے گا۔ جو فاجر ہیں، گناہ گار ہیں مومن، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بخشش عطا فرما دے بغیر کسی سبب کے، چاہے تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو جائے، کسی نیک بندے کی طرف سے شفاعت ہو جائے، حافظ قرآن کی طرف سے شفاعت ہو جائے، عالم دین کی طرف سے شفاعت ہو جائے، شہداء کی طرف سے شفاعت ہو جائے، کچا بچہ جس کا فوت ہو جاتا ہے اس کی طرف سے شفاعت ہو جائے، تو وہ کسی کی طرف سے شفاعت نصیب ہو جائے، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا جہنم میں چلا جائے لیکن مرا ایمان پر ہے اور سزا بھگت کے پھر اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے، ایسا بھی ہو۔ جس طرح چاہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا، اور یعذب من یشاء، ان میں سے جس کو چاہے گا اس کو وہ بخشش کی دولت عطا فرما دے گا۔ اب نانا ابن لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں، اب کے بھی دو معنی ہیں۔ اب کا ایک معنی ہوتا ہے باپ، اور ایک اب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، مربی۔ استاذ کو والد کہہ لیا جاتا ہے، باپ کہہ لیا جاتا ہے، استاد باپ ہے، استاد تربیت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابن بمعنی بیٹا، یہ جو بیٹا ہوتا ہے نسبی بیٹا، اور ایک ہوتا ہے بیٹا شاگرد کو بھی بیٹا کہہ لیا جاتا ہے، جس کی تربیت کی جا رہی ہے اس کو بھی بیٹا کہہ لیا جاتا ہے۔ تو اس میں نحن ابناء اللہ، ان کا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب دوسرا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے ایسا لفظ بولنا جس کے کئی معنی ہوں، اور ایک معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو اور دوسرے معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہوں، ایسا لفظ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایسا لفظ بولنا جس کے کئی معنی ہوں، ایک معنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق ہو، دوسرا معنی شان کے لائق نہ ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ بولنا جائز نہیں ہے۔ اب ابن چونکہ بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے، اور ابن بمعنی جو تربیت حاصل کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی اب جو ہے وہ باپ کو بھی کہا جاتا ہے، اور تربیت کرنے والے کو، تربیت کرنے والا رب ہے، لیکن چونکہ اس میں دوسرا معنی بھی پایا جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میاں لفظ جو ہے میاں، اس میں خامند کو بھی میاں کہہ دیتے ہیں، مالک کو بھی میاں کہہ دیتے ہیں، صاحب کو بھی میاں کہہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ اس میں خامند والا میاں میں لفظ پایا جاتا ہے، معنی پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو اللہ میاں کہنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں دو معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اور دوسرا معنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، لہذا یہ جو عام لوگ کہہ دیتے ہیں
اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے حاصل ہوا، کوئی شخص بھی ایمان اور نیک اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اولاد رسول ہوں تو لہذا مجھے ان نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، میں ملنگ ہوں امام حسین کا، میں ملنگ ہوں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں بیٹا ہوں فلاں اللہ تعالیٰ کے ولی کا، میرا تعلق ہے فلاں بزرگ کے ساتھ، میں 11ویں دیتا ہوں ہر مہینے، میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، لہذا مجھے نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا انداز ہے، اور اس طرح کا خیال کرنا کہ ہم فلاں کے غلام ہیں، فلاں کے غلام ہیں، فلاں کے غلام ہیں، لہذا ہمیں اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کفر۔ کیوں کہ کوئی بندہ بھی اعمال سے بے نیاز نہیں ہے، یہ تو ان کی طرح کا ہی عقیدہ ہو گیا۔ اعمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اعمال صالحہ فرماتے رہے، جب ان کے لیے کوئی نمازیں ان پر فرض تھیں، باقی سارے چیزیں ان کے لیے تھیں، تو کوئی اس طرح کس طرح پہنچا ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میرے لیے نمازیں؟ کوئی ایسا ملنگ ہم نے نہیں دیکھا جو کہے کہ میں علی کا ملنگ ہوں لہذا مجھے کھانا کھانے کی ضرورت ہے، میں علی کا ملنگ ہوں مجھے سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی نام مبارک اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ عموماً ان کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے، یا میں فلاں بزرگ کا ملنگ ہوں، فقیر ہوں، غلام ہوں، تو لہٰذا مجھے چھت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ دیگر جو دنیا میں رہتے ہوئے، جب دنیا میں رہتے ہوئے ملنگی میں، غلامی میں ہر چیز، سانس لینے کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، بے نیاز، کھانے سے بے نیاز نہیں ہے، پینے سے بے نیاز نہیں ہے دنیا میں رہتے ہوئے، تو اسی طرح پھر نیک اعمال سے بھی کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہے۔ کوئی بندہ صرف اس چیز کو بنیاد بنا کے اس طرح کی لغویات چھوڑتا ہے تو وہ غلط بات کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے محتاج ہیں، اور جو اعمال صالحہ ہیں ان کے بھی ہم محتاج ہیں۔ جس طرح جسمانی غذا وہ ضروری ہے، اسی طرح اعمال صالحہ یہ بھی ضروری ہیں، لہذا یہ بات کہنا میں فلاں ہوں لہذا ضرورت نہیں ہے، یہ سراسر حماقت ہے۔ تیسرا یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ایک بندہ نافرمانی بھی کرے اور نافرمانی پر یہ سمجھے کہ میں محبوب بھی ہوں، پیارا بھی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ وہ بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کے باوجود بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہوں، یہ خوش فہمی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ناپسندیدہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ناپسندیدہ وہ ہے جو فسق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا گناہ، فسق کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو۔ اب یہ اس طرح کی آیاتیں بھی یہ نعت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پیارا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، عقیدہ صحیحہ جسے نصیب ہے اور اس کے ساتھ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ باقی بندہ اس طرح کا ذہن بنائے رکھے تو یہ ساری غلط بات ہے۔ بغیر ایمان اور عمل کے نسب جو ہے وہ بھی فائدہ، ایمان ہو، ایمان تو نسب فائدہ دیتا ہے، اگر ایمان بھی نہ ہو تو پھر نبی کے بیٹے کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ نبی کا بیٹا وہ بھی کافروں کے ساتھ ڈوب گیا، کیونکہ وہ خود کیا تھا؟ کافر تھا، ایمان نہیں تھا۔ ایمان ہو تو برکتیں ہیں، عقیدہ صحیحہ ہو تو برکتیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو برکتیں نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے سعید اور ایک ہوتا ہے مؤمن۔ سعید وہ ہوتا ہے، سعید کو مانا نیک بخت، نیک بخت وہ ہوتا ہے جو کرتا ہے ڈرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اور کوئی میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اور بدبخت کون ہوتا ہے؟ جو کرتا بھی نہیں ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے، یعنی اعمال نیک کرے گا بھی نہیں اور اکڑے گا بھی کہ میں وہ، یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ نیک بختی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اتباع تسلی سے کی جائے
اور پھر ڈرا بھی جائے۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، بندہ وہ سارے معاملات الٹ پلٹ ہیں اور ساتھ جو ہے وہ اکڑ بھی رہا ہے، تو وہ بندہ بے وقوف ہے، بدبختی نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوش فہمیوں کے چکروں سے نکل کے جو اللہ تعالیٰ کے قرب دلانے والی عادات ہیں، ان عادات کو اپنانے کی سعادت عطا فرمائے۔